اللہ وبرکاتہ۔ اپنے لیے ایک ایسا پودا لگا کے جا رہے ہیں جس کا پھل وہ ہمیشہ کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کچھ دو چار باتیں میں ان بچوں سے کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ ان میں وہ بچے ہیں جو اگلے چند سالوں میں علماء ہوں گے، مفتی حضرات ہوں گے، شیخ الحدیث ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چونکہ آپ نے ایک علم کے راستے کو چن لیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بتائے اور علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا۔ علماء کی وراثت مال نہیں ہے بلکہ علم ہے، اور جب ایک بڑا رتبہ انسان حاصل کرتا ہے تو بڑی ذمہ داریاں بھی اس پر آ جاتی ہیں۔ اب میں ان بچوں سے یہ چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے زندگی کا ایک رخ تعین کر لیا تو ایک مقصد کو اپنے سامنے رکھیں۔ جیسے ایک بچے نے بھی کہا تھا کہ تبدیلی تو صحابہ کے راستے پہ چلنے سے ہی آئے گی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے راستے پر چلنے سے ہی تبدیلی آئے گی۔ تو مقصد آپ کا ابھی سے یہ ہو کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اس کو تمام مذاہب پہ غالب کر دوں گا، تو میں تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ جس دن یہ غلبہ اسلام کا ہو جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے تو میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور ڈالنا ہوگا۔ میرا تعلق نون اکیڈمی سے ہے جو بنیادی طور پر سعودی عرب سے شروع ہوئی، 8 ممالک سے ہوتے ہوئے پاکستان میں پہنچی۔ ہم فری ایجوکیشن، مفت تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، اور میں انتظامیہ سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس 6 سے 12ویں تک بچے آن لائن گھروں میں بیٹھ کے فری پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بچے پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں کچھ بس 1-2 منٹ ہی لوں گا۔ میرا تعلق بنیادی طور پہ عصری تعلیمی اداروں سے ہے۔ 2006 میں نے پڑھانا شروع کیا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور شروع میں جب پڑھانا شروع کیا تو ہماری جو پڑھن تھی اس وقت تو صرف اتنی تھی کہ بچوں کو نماز کے مسائل نہیں پتہ تھے، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں پتہ تھے، لیکن عقائد محفوظ تھے۔ اس پچھلی 1 دہائی میں غامدیت اور پرویزیت نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں عصری تعلیمی اداروں میں۔ اب ایسے بچے ہیں کہ جن کو صرف نام کے حد تک مسلمان ہیں، اس سے زیادہ شاید وہ اسلام کو اپنے پر تاریخ کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ تو ان بچوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے۔ آپ نے اپنی تحریک کو ایسے چلانا ہے کہ آپ عصری تعلیمی اداروں میں بھی آپ کی تعلیم پہنچے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور پھسلان تھی، اسے پھسل کے نیچے آ رہے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچوں کو کہا کہ بچوں احتیاط کرو، پھسل جاؤ گے چوٹ لگ جائے گی۔ تو ایک بچے نے آگے سے کہا کہ حضرت آپ بھی احتیاط کیا کریں، آپ پھسل گئے تو پوری امت کو چوٹ لگ جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر مسائل پہ تحقیق کر رہے تھے تو اپنا امامہ مبارک اتار کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ صبیٌ ناصحنی، کیا بچے نے کیا نصیحت کر دی مجھے۔ تو یہ ان بچوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اس دور میں آپ کی بہت ضرورت ہے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دوبارہ سے زندہ کرنے۔ تو اس ذمہ داری کا عہد کر کے یہاں سے نکلیے گا۔ اور جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا سب نے ذکر سنا ہوگا، وہ اسی طرح جیسے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں کہ میرے سامنے علماء طلباء بیٹھے ہیں اور ایک جاہل آدمی مائک پہ بول رہا ہے۔ تو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اسی طرح دستار بندی پہ مدرسے میں گیا، بچے بیٹھے تھے اور طالب علم اساتذہ بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں کہ میرا مائک پہ رونا نکل گیا، اور رونا اس بات پہ نکل گیا کہ میں ان سے کیا بات کروں، میں تو خود بھلے یہ رتبے میں مجھ سے اوپر ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے صرف یہ بات کی کہ بچوں اگر اللہ کے دین کا کام تم نے نہ کیا تو اللہ مجھ جیسے گانے والوں سے کام لے لے گا۔ تو یہی بات میں ان بچوں کو کہوں گا کہ اس وقت مغرب جو ہے اس کا سب سے بڑا تھریٹ یہ ہے کہ بھئی اسلام کا بول بالا نہ ہو جائے۔ دیکھیں ان کی آپ نے یہ سنا ہوگا رینڈ کارپوریشن آف امریکہ، جو کہ سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا، جو امریکی افواج کو، امریکی حکومت کو مشاورت دیتی ہے، انہی کے مشوروں پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی 4 کیٹیگریز بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ جی سب سے خطرناک مسلمان وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام ہونا چاہیے، جو معاشرتی نظام اسلام کا ہونا چاہیے، تو یہ تو سب سے خطرناک ہے، ان کو ختم کر دو بس۔ دوسری طرح کے مسلمان وہ ہیں کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تو کرتے ہیں
لیکن وہ عبادات کی حد تک رہتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایسے خطرناک تو نہیں ہے کہ ان کو ختم کیا جا سکے، لیکن یہ کہ ان کو پہلوں سے دور رکھو، پہلی جو قسم آپس میں کے اختلافات پیدا کرو۔ تیسری قسم وہ ہے جو میں نے ابھی بات کی نا عصری تعلیمی اداروں میں، کہ وہ لوگ کہ جو جن کا نام مسلمانوں والا ہے، باقی ان کے شادی بیاہ کے طریقے، ان کا لین دین، کاروبار سب کفری ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے لوگ ہیں، یہ تو نام سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی 1400 سال بعد وہ تشریح کر رہے ہیں کہ جو 1400 سال میں کسی نے نہیں سنی، جیسے آپ غامدیت یا پرویزیت کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کو ممبر و محراب میں تو کوئی داخل نہیں ہونے دے گا، تو ان پہ پیسہ لگاؤ، ان کو میڈیا پہ لاؤ، تاکہ میڈیا پہ آ کے لوگوں کو ایسے مسائل بتائیں کہ جو ہمارے لحاظ سے ٹھیک ہو۔ تو یہی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں مجھے تقریباً 14-15 سال ہو گئے، ایسے بچے مجھے ملے کہ جو عیسائیت سے زیادہ عیسائیت کی طرف مائل تھے، یا ایسے بچے جن کو آپ ایک ہوتا ہے ایتھیسٹ جو خدا کو نہیں مانتا، ایک ہوتا ہے ایگنوسٹک وہ ہوتا ہے کہ جو مانتے ہیں کہ خدا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی اور ہوگا لیکن یہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ہمارے آنسو نکل آتے ہیں اپنی مطلب ایک ایسا ملک میں رہتے ہوئے کہ جو اسلام کے نام پر بنا، اور شاید ہم سے کچھ کوتاہی ایسی ہو گئی کہ ہماری پچھلی نسل سے شاید دین کی محنت نہیں ہوئی، تو یہ والی نسل تھوڑی عقائد میں دین سے دور ہوگی، اگلی نسل یہ نہ ہو کہ بالکل ہی دہریے ہو جائے۔ لیکن ابھی مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حکیم الامت ایسے تو نہیں کہا جاتا، حکمت اللہ نے ان کو کوٹ کے بھری ہوئی تھی انہوں نے اس نے فرمایا تھا کہ جو عصری تعلیمی اداروں میں جو بچے جا رہے ہیں ان کے لیے علماء کی صحبت فرض کے درجے میں۔ تو اب اگر میں یہ کہوں کہ ہماری موجودہ نسل کسی نہ کسی حد تک ذہنی ارتداد کا شکار ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جو ماحول میں نے دیکھا ہے شاید آپ لوگوں تک اس کا نہ خبر نہ پہنچی ہے، تو میں آپ کو یہ خبر دینے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کی اور آپ کی محنتوں کی، علماء کی، اور یہ جو کل کی جو آنے والی نسل ہے جو علماء بنیں گے، ان کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت کھلا میدان ہے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں اس بات کے کہ تم نے اس میں محنت کیوں نہیں کی۔ تو ایک بار پھر میں بہت زیادہ مبارکباد دوں گا اساتذہ کو، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، اور میں جو انتظامیہ ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ کے جو بھی بچے آن لائن موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے نون اکیڈمی پر فری پڑھنا چاہیں، وہ آپ جو ناظم صاحب ہیں ان سے میں رابطہ کر لوں گا، تو ہماری طرف سے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی خدمت ہو سکے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ فکر مند، درد اور فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے سعد سلمان صاحب۔ میں ایک بار پھر ملتمس ہوں اسی مدرسہ کے طالب علم حارث بھائی سے وہ تشریف